حضرت عائج بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کافر تھے۔ وہ حضرت سلمان، حضرت شعیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان حضرات نے کہا، اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ ابھی تک نہیں بنائی، یعنی ابھی تک حضرت ابو سفیان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم نے یہ بات کہہ کر ان کو غصہ دلایا ہے۔ اگر تم نے ان کو غصہ دلایا ہے تو پھر تم نے اپنے رب کو غصہ دلایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بھائیو، کیا میں نے تم کو غصہ دلایا ہے؟ ان حضرات نے فرمایا، نہیں اے بھائی، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک قیدی لے کر میرے پاس سے گزرے۔ وہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لینا چاہتے تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ میرا مشرک قیدی ہے، میں اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اس کی گردن میں تو تلوار کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، کیا بات ہے، تم بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اپنا یہ قیدی لے کر حضرت صہیب کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، ان کی گردن میں تو تلوار کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ ان کی اس بات سے مجھے غصہ آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم نے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اس کو ستایا ہے تو پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتیاں لٹکا رکھی تھی۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، تو پھر وہی انصاری اسی طرح آئے جس طرح پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی بات فرمائی اور وہی انصاری حال میں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا، میرا والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے کہا، ضرور۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاریں، لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔
البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو بستر پر اپنی کروٹ بدلتے اور تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے اور فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ ہاں، جب بات کرتے تو خیر کی ہی بات کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور مجھے ان کے تمام اعمال معلوم کے ہی نظر آئے اور میں حیران ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ کوئی ناراضگی ہے اور نہ میں نے انہیں چھوڑنے کی قسم کھائی ہے، بلکہ قصہ یہ ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے یہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں اور پھر اس عمل میں آپ کی پیروی کروں۔ میں آپ کو کوئی بڑا کام کرتے ہوئے تو دیکھا نہیں، تو اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس درجے کو پہنچ گئے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انہوں نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، وہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں۔ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پیٹھ پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ یہ ایک خاص عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اس چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچایا ہے۔ بزار کی روایت میں ان صحابی کا نام حضرت سعد بتایا ہے، اور روایت کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت سعد نے حضرت عبداللہ سے کہا، اے میرے بھتیجے، میرے عمل تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ وہ اس جیسی بات کا ارشاد انہوں نے فرمائی۔ نسائی، بہقی اور اصبہانی کی روایت میں یہ ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا، اس چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچایا ہے اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ابن کثیر کی روایت میں یہ ہے کہ ان صحابہ کا نام حضرت اسد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت سعد نے کہا، میرے عمل تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برا جذبہ نہیں ہے اور نہ میں زبان سے برا بول نکالتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اس چیز نے آپ کو اس بڑے درجے تک پہنچایا ہے، یہ میرے بس میں تو ہے نہیں۔ حضرت زین بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور وہ بیمار تھے، لیکن ان کا چہرہ چمک رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اپنے اعمال میں سے 2 اعمالوں پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی فالتو بات نہیں کرتا تھا، دوسری یہ ہے کہ میرے دل میں تمام مسلمانوں سے بالکل صاف تھا۔